اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر و ناصر و معین اما بعد۔ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ایام حج کے ہیں، زائرین اس وقت حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جانیں کہ حج کا فلسفہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، چونکہ ہر اعمال عبادی جتنے بھی اعمال ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ جیسے آپ نماز کو لے لیجئے کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، اور یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں چونکہ انسان جب اس کے فائدے کو سمجھ جاتا ہے، اس کے مقصد کو سمجھ جاتا ہے، تو پھر عبادت کو بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے، اس میں اور زیادہ خضوع و خشوع پایا جاتا ہے پھر اس عمل کو انجام دینے میں۔ جیسے کہ نماز کا فائدہ، بھائی حقیقی مقصد تو ہم یا حقیقی حکمت کو تو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن ظاہری طور پہ کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ روزے کا فائدہ، اسی طرح ہر اعمال عبادی جتنے بھی ہیں سب کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ حج کا فلسفہ، حج کا فائدہ، تو آئیے ہم اس کو حقیقی حکمت کو تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن جو ہمارے ائمہ اور علماء کے ذریعے جو ہمیں ملا ہے، حکمت الگ الگ تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں۔ ایک ہے عبادی اور اخلاقی پہلو حج کا، اور دوسرا حج کا اقتصادی اور سیاسی اجتماعی پہلو کہا جائے۔ سیاسی اجتماعی پہلو جو حج کا ہے اس پہ ہمیں خاص نظر رکھنی ہے۔ پہلا حصہ جو ہے حج کا وہ کیا ہے؟ اخلاقی اور عبادی۔ حج کا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حج کرنے والا حج کرنے کے بعد اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ جس طرح سے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہوا ہو۔ یہ ہے حج کا فائدہ۔ حج کے لیے مولا کائنات نے جو فرمایا یہ عبادی پہلو میں آئے گا، اخلاقی پہلو میں آئے گا۔ مولا کائنات نے کہا نہج البلاغہ کے اندر حج کے لیے، امام فرماتے ہیں کہ حج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرض علیکم حج بیت الحرام وجعلہ سبحانہ علامۃ لتواضعہم، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حج کو خداوند عالم نے اپنی عظمت کے سامنے سر جھکانے کے لیے بنایا ہے، اپنی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی گویا انسان حج میں تواضع میں، انکساری میں اس حد تک آ جاتا ہے کہ خداوند عالم کی عظمت کے سامنے وہ سروا سجود ہو جاتا ہے، اس کی عزت کے سامنے اپنے کو محسوس کرتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی۔ یہ مولا کائنات۔ اس کے بعد چوتھے امام فرماتے ہیں، یہ عبادی پہلو میں چوتھے امام فرماتے ہیں، انسان حج کے فائدے کو بیان کرتے امام فرماتے ہیں کہ خدا کی معرفت انسان کو ضروری ہے۔ حج کے ذریعے انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ کس طرح سے؟ انسان جب تک معرفت نہیں ہوگی، معرفت کے بغیر انسان کوئی بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس میں امام فرماتے ہیں، اپنے صحابی سے فرماتے ہیں، کیا تم نے جب موقع عرفات میں پہنچے، حل عرفتہ بے موقف بے عرفہ، جب تم عرفات میں پہنچے جہاں انسان کو رات میں رکنا ہوتا ہے، جب عرفات میں پہنچے تو وہاں تم نے اللہ کی معرفت حاصل کی؟ یعنی سب سے بڑا فائدہ حج کا انسان اللہ کی معرفت کے ساتھ جب عبادت ہوگی تو انسان پھر اس میں اور اس کی لذت آئے گی۔ اچھا، اور آئیے معنوی پہلو اس کے عبادی پہلو میں، انسان جب معرفت کے ساتھ عبادت انجام دیتا ہے تو پھر وہ خدا سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں سے پلٹنے کے بعد اس کا یہ روحانی پہلو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ اس کو محسوس کریں گے کہ انسان جانے کے بعد اس طرح سے اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے یا بدل جاتا ہے کہ پھر اس کو دوبارہ، اس لیے حج زندگی میں ایک بار واجب ہوتا ہے، یعنی اتنا اثر ہوتا ہے روحانی لحاظ سے کہ انسان ہمیشہ کے لیے اس کی معنویت چینج ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حج کا اور فائدہ کیا ہے؟ عبودیت اور بندگی۔ کس طرح سے انسان خدا کے سامنے مطیع محض، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ شخص جو ہمیشہ ایئر کنڈیشن میں سوتا ہو، وہاں جانے کے بعد کس کنڈیشن میں ہوتا ہے؟ وہ مطیع محض، یعنی آپ کو سارے کام چھوڑ دینے ہیں۔ جو لباس آپ کو دیا جا رہا ہے، جو ہمیشہ رنگ برنگی لباس پہنتا تھا، جو ہمیشہ مہنگے سے مہنگا لباس پہنتا تھا، وہ سارے لباس اتار دینے ہیں، اور ایک خاص لباس میں جو کفن کی طرح ہے، اس لباس میں ہر حاجی کو رہنا ہے۔
یہ متیہ محض ہے۔ آپ کو حلال چیزیں بھی چھوڑ دینا ہے، حرام تو اپنی جگہ، یعنی خداوند عالم نے انسان کو اپنی طرف بلا کے دعوت دے کے پھر سارے ایسے کام جو حلال بھی ہیں، حتیٰ کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ مثلا نکاح کرنا حلال ہے لیکن آپ حج میں نکاح نہیں کر سکتے، وہ جانور، وہ کیڑے جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں آپ ان کو بھی مکے میں نہیں، حرم الہی ہے، نہیں مار سکتے۔ آپ اپنے جسم کا بال یعنی آپ نہیں اکھاڑ سکتے، وہ چیزیں جو شریعت میں حلال ہے، مثلا آپ ایام حج میں اپنی زوجہ کی طرف لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے جو کہ حلال ہے، شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزوں کو یعنی مطیع محض خداوند عالم کے سامنے عبودیت میں اس حد تک انسان کو آنا ہے کہ وہ عبودیت ہمیشہ کے لیے انسان کے اندر باقی رہے۔ اور آگے آئیے، عبودیت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، حج میں انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ کس طرح سے تزکیہ نفس انسان کا ہوتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، جو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں انسان کو، جو سارے حاجیوں کا ایک ہے، جو کہ ہمارے کیا کہ چاہے امیر سے امیر ہو ہر ایک کا لباس وہی رہے گا، لیکن اپنے زینت کو لباس کو چھوڑ دیا، فقیروں کی طرح اس کو پتھر جمع کرنا ہے، گدائی کرنا ہے۔ پتھر انسان یہاں سے اپنے وطن سے نہیں لے جا سکتا، وہیں پہ پتھر آپ کو جمع کرنا ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ جو چاہیں تو ٹنوں میں پتھر خرید سکتے ہیں، ان کو وہاں پتھر جمع کرنا ہے جا کے۔ اور آگے آئیے، عبودیت و بندگی کی انتہا کیا ہے؟ اپنے سر کے بال کو مڈا کے غلاموں کی طرح آپ کو چلنا ہے۔ یہ ہے، اس حد تک انسان عبادت میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے حج کا معنوی فائدہ، عبادی فائدہ۔ آئیے میں دو لفظوں میں صرف آپ کو اقتصادی اور سیاسی فائدہ بیان کروں۔ حج کا فائدہ، ولو آج تک مسلمانوں نے حج کے فائدے کو نہیں سمجھا، اگر واقعاً دنیا حج کے فائدے کو سمجھتی تو آج مسلمان اس طرح سے اپنے آپ کو ذلیل نہ پاتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کا اصل مقصد کیا تھا؟ اگر حج میں سارے کے سارے متحد ہو کے، سارے مسلمان ایک ہو کے وہیں پہ اپنا لائے عمل تیار کرتے ہر سال کے لیے، تو آج مسلمان غریب نہ ہوتے۔ یہ ہم نے نہیں سمجھا۔ عیسائی، مسیحیت، انگلینڈ کے کسی وزیر اعظم کا، پرانا وزیر اعظم نام ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، اس کا کہنا تھا اسلام میں جب تک یہ تین چیزیں ہوں گی، پہلا کیا؟ جب تک اذان سے رسول اللہ کی آواز آتی رہے گی، جب تک قرآن باقی رہے گا، اور جب تک یہ حج اسی طرح باقی رہے گا، جب تک اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ان تینوں چیزوں کو خراب کرنا۔ اذان سے رسول کا نام ہٹایا جائے، خانہ قرآن کو جلا دیا جائے، اور خانہ کعبہ کو ختم کر دیا جائے۔ کعبہ کو تو نہیں ختم کر سکتے، چونکہ اسلام نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے، کعبہ نہیں مٹ سکتا، لیکن روحانیت حج کی جو ہے اس کو انہوں نے ختم کر دیا، مقصد حج کا ختم کر دیا۔ دوسرا فائدہ، اگر سارے مسلمان ایک ہوتے، بس آخری بات، سارے مسلمان اگر متحد ہوتے اور ہر سال، اقتصادی فائدہ کتنا مسلمانوں کو ہوتا اگر سارے مسلمان ہر سال حج میں جمع ہو کے اور ایک کانفرنس، ایک سیمینار، اور اس مقصد کے لیے کہ ہمیں کیسے فقیری ختم کرنا ہے، کیسے غلامی ختم کرنا ہے، کیسے ہمیں اپنے اقتصاد کو اپنے مضبوط کرنا ہے، وہاں پہ یہ لائے عمل تیار کرتے، تو آج مسلمان سب کے سامنے قوی ہوتے۔ اور حج کا سب سے بڑا فائدہ یہی تھا کہ مسلمان وہاں متحد ہو کے ایک طاقت بن جائیں اور پوری دنیا ان کے سامنے جھک جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔